بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم ولما کان الحمد من شعب الشکر اشیع للنعم وأدل على مكانها لخفاء الاعتقاد وما في آداب الجوارح من الاحتمال۔ دیکھیں بیٹا، کل آپ لوگوں کو یہ بتایا تھا کہ حمد اور شکر کے درمیان نسبت عموم خصوص من وجہ کی ہے۔ عموم خصوص من وجہ میں 3 مادے ہوتے ہیں، ایک مادہ اجتماعی ہوتا ہے، 2 مادے افتراقی ہوتے ہیں۔ تو ولما کان الحمد سے ایک اعتراض کر رہے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے الحمد رأس الشکر، کہ حمد یہ سر ہے شکر کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ما شکر اللہ من لم یحمدہ، جس نے حمد نہیں کی اس نے شکر ہی ادا نہیں کیا۔ تو یہاں مادہ اجتماعی تو نہیں ہو سکتا، چونکہ جب حمد یہ سر ہے کس کا؟ شکر کا، تو سر جز ہے اور شکر بمنزلہ کس کے ہے؟ اور کل کا اطلاق جز پر نہیں ہوتا۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو مادہ اجتماعی تو یہاں نہیں ہے، تو آپ نے کیسے کہہ دیا کہ ان کے درمیان عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہے؟ پھر دوسری بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نفی فرمائی کہ جس نے اللہ کی حمد نہیں کی اس نے شکر ہی ادا نہیں کیا۔ بات آ گئی سمجھ میں آنے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا کہ حمد یہ سر ہے کس کا؟ شکر کا، جز قرار دیا، تو جز 2 قسم پر ہے، جز حقیقی، جز ادعائی۔ جز حقیقی پر کل کا اطلاق نہیں ہوتا ہے، لیکن جز ادعائی پر ہے۔ یعنی یہاں یہ بتانا چاہتے ہیں دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ دیکھیں شکر کے جو 3 طریقے ہیں، زبان سے، جوارح سے اور اعتقاد سے، یہ چیزیں ہیں نا بیٹا، تو ان میں سے سب سے زیادہ شکر پر دلالت کرنے والی کیا ہے؟ زبان ہے، چونکہ جوارح میں احتمال غیر کا ہے۔ آپ کے ساتھ کسی نے احسان کیا اور وہ آئے، آپ ان کے لیے کھڑے ہو گئے، تو چلو پاکستانی ماحول میں یہ کھڑا ہونا تو چلو آداب ہے، لیکن باہر کے ماحول میں تو نہیں ہے۔ بات نہیں ہے سمجھ میں؟ اسی طریقے سے جو اعتقادی شکر ہے وہ تو مخفی چیز ہے، تو زبان شکر پر زیادہ دلالت کرنے والی ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا قرار دیا بیٹا؟ رأس الشکر قرار دیا۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی نہیں آئی؟ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ دیکھیں ولما کان الحمد من شعب الشکر، اور جب حمد شکر کی اقسام میں سے اشیع للنعم زیادہ ظاہر کرنے والا ہے نعمتوں کو، وأدل على مكانها اور شکر پر زیادہ دلالت کرنے والا ہے، کیوں؟ لخفاء الاعتقاد، اعتقاد مخفی چیز ہے، اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ دل کے ساتھ۔ وما فی آداب الجوارح، اور وہ جو جوارح کے آداب ہے اس میں کیا ہے بیٹا؟ من الاحتمال، احتمال غیر کا بھی ہے کہ بھائی وہ کسی اور کام سے کھڑا ہوا ہو۔ تو جعل رأس الشکر، تو اس حمد کو شکر کا کیا قرار دیا بیٹا؟ سر۔ والعمدۃ فیہ، اور اس میں عمدہ قرار دیا، قول علیہ السلام، جیسے آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے الحمد رأس الشکر، حمد یہ سر ہے کس کا؟ شکر۔ ما شکر اللہ من لم یحمدہ، جس نے اللہ کی حمد نہیں کی اس نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا۔ یہاں تک بات سب کو سمجھ میں آ گئی؟ اب فرما رہے دیکھو بیٹا، کہتے حمد کی نقیص یہ ضم ہے، حمد کی نقیص کیا ہے؟ اور شکر کی نقیص کیا ہے؟
कुफर। शुक्र की नक़ीस क्या है? लेकिन यहाँ जो काजी बेज़ावी ने हमद की नक़ीस ज़म करार दिया, ये उस सूरत में है कि जब हमद और मदह में तरादुफ़ का कौल किया जाए, चूँकि असल ये नक़ीस ज़म नक़ीस किसकी है? मदह की है। ये किसकी है? मदह की। ये बात समझ में आ गई नहीं आई? फरमाते हैं वज़्ज़म्मु नक़ीदुल हम्द, और ज़म नक़ीज़ है किसका? हमद। वल कुफ़रान नक़ीदुश शुक्र, और कुफ़रान नाशुक्री ये नक़ीज़ है किसका? शुक्र। वरफ़उहु बिल इब्तिदा, अब यहाँ से नहवी बहस फरमा रहे हैं। अल्हम्दु के मुताल्लिक़ क्या बहस फरमा रहे? फरमाते अल्हम्दु ये हालत रफ़ा में है, और हालत रफ़ा में किस वजह से है? मुब्तदा होने की वजह से, और लिल्लाह उसके लिए ख़बर है। इसका असल एराब क्या था? फरमाते इसका असल एराब नसब था, और नसब एराब इसकी किस वजह से, यानी किस वजह से थी? तो दो वजूहात, या मफ़ूल मुतलक़ होने की वजह से या मफ़ूल बिही होने की वजह से। अगर मफ़ूल मुतलक़ हो तो उस सूरत में फ़ेल मुक़द्दर होगा नहमदु हम्दन लिल्लाह, और अगर मफ़ूल बिही हो तो तूजदु फ़ेल क्या करेगा? मुक़द्दर निकालेंगे। लेकिन मफ़ूल मुतलक़ मानना औला है, और ये उन जगहों में से है जहाँ, यानी हालत नसब में उन जगहों में से है जहाँ मफ़ूल मुतलक़ के फ़ेल को हज़फ़ करना क़ियासन है। मिसाल के तौर पर जब मज़दर के बाद फ़ेल का फ़ाइल या मफ़ूल बतौर इज़ाफ़त या हर्फ़ जर के साथ आ जाए, तो उस सूरत में फ़ेल को क्या करते हैं? हज़फ़ करते हैं। तो नहमदु हम्दन लिल्लाह, तो यहाँ देखिए लिल्लाह ये मफ़ूल है नहमदु का, और ये क्या है बेटा? बवास्ता हर्फ़ जर के आया है, तो यहाँ फ़ेल को क्या कर दिया? हज़फ़ कर दिया। फिर नसब से इसको मुंतकिल किया रफ़ा की तरफ, क्यों? इसलिए कि फ़ेल दलालत करता है तजद्दुद और हुदूस पर। किस पर? और हुदूस पर दलालत करता है। तो हमने इसको मुंतकिल किया रफ़ा की तरफ, जुमला इस्मिया बनाया ताकि दलालत करे दवाम और इस्तिमरार पर। किस पर बेटा? ये बात मेरी समझ में आई नहीं आई आप लोग? वरफ़ुहु बिल इब्तिदा, अल्हम्दु का मरफ़ू होना किसकी वजह से है? मुब्तदा होने की वजह से है। व ख़बरुहु लिल्लाह, और इसकी ख़बर क्या है? व अस्लुहु अन-नसब, और असल इसका क्या है बेटा? असल एराब क्या है? नसब। वक़द क़ुरिअ बिही, एक शाज़ क़िरात में इस नसब के साथ पढ़ा भी गया है, शाज़ क़िरात में इसको पढ़ा भी गया है। व इन्नमा अदला अन्हु इला रफ़ा, फिर नसब से उदूल किया किसकी तरफ बेटा? क्यों? लियदुल्ला अला उमूमिल हम्द व सुबातिही, ताकि उमूम हम्द और सुबात पर क्या करे? दलालत। दून तजद्दुदिही व हुदूसिही, ने कि किस पर बेटा? चूँकि जुमला फ़ेलिया तजद्दुद और किस पर दलालत करता है? वो ज़मान, उसमें ज़माना होता है ना बेटा, किसी न किसी ज़माने, और एक ख़ास ज़माने के साथ होगा तो तजद्दुद आएगा, और फिर उसमें क्या होगा? ये हुदूस भी होगा। वह हुआ, अब वही क़ायदा तुम्हें बता रहे हैं कि भाई देखो ऐसे मौके पर फ़ेल को हज़फ़ करना आया ये क़ियासन है या सिमान है? फरमाया वह हुआ मिनल मसादिर अल्लती, ये उन मसादिर में से है अल्लती तुनतसबु, जो मंसूब पढ़ा जाता है बे अफ़आल मुज़मर, मुक़द्दर अफ़आल के साथ, ला तुकादु तस्तामिलु माहा, और वो इसके साथ इस्तेमाल नहीं होते। यहाँ तक बात भी समझ में आ गई बेटा? व तारीफ़ फ़ीही लिल जिन्स, मसअला समझ लो। अब तीसरी बहस अल्हम्दु के मुताल्लिक़, कि अल्हम्दु में जो अलिफ़ लाम है ये कौन सा है? तो याद रख लो अलिफ़ लाम की 4 किस्में, अहद ज़ैनी, अहद ख़ारिजी और जिनसी और इस्तिग़राक़ी। यहाँ अलिफ़ लाम अहद ज़ैनी और अहद ख़ारिजी नहीं हो सकता। अहद ज़ैनी तो इसका माहूद मुतय्यन नहीं होता, और अहद ख़ारिजी का माक़बल में माहूद होना ज़रूरी है, वो भी नहीं। अब 2 किस्में रह गई, जिनसी और क्या है? तो
الف لام جنسی بھی ہو سکتا ہے کہ جنس حمد کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے، اور الف لام استغراقی بھی ہو سکتا ہے کہ جتنی بھی تعریفیں ہیں، جتنی بھی، وہ سب کے سب کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ دیکھیں، والتعریف فیہ للجنس، اور اس میں الف لام یہ کس کے لیے ہے؟ ومعناہ، اس کا معنی کیا؟ الاشارۃ الی ما یعرفہ کل احد، اشارہ ہے اس تعریف کی طرف جس کو ہر آدمی جانتا ہے، یعنی جنس حمد۔ ان الحمد ما ہوا، کہ حمد کیا ہے، تو وہ تعریف سب کے سب کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ وقیل للاستغراق، اور بعض نے کیا کہا ہے کہ الف لام کیا ہے؟ اذ الحمد فی الحقیقت، اس لیے کہ حمد حقیقت میں کلہ لہو، سب کے سب کس کے لیے ہے؟ اگر میں کسی انسان کی بھی تعریف کروں تو وہ تعریف کس کی ہے اصل میں؟ اللہ کی، چونکہ بنانے والی ذات کون ہے؟ اذ ما من خیر الا هو مولیہ، اس لیے کہ جو بھی خیر ہے وہ کون عطا کرنے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ بواسط او غیر واسط، چاہے واسطے کے ساتھ ہو یا بغیر کس کے ہو؟ کما قال اللہ تعالیٰ، جیسے باری تعالیٰ نے فرمایا وما بکم من نعمت فمن اللہ، تمہارے پاس جو بھی نعمتیں ہیں وہ کس کی طرف سے ہیں؟ اللہ کی طرف سے۔ وہ کس کی طرف سے ہے؟ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ الحمدللہ نے چند باتیں سمجھائی ہمیں کہ اللہ تعالیٰ حی ہے، ٹھیک، اور قادر بھی ہے، اور جو فعل کرتا ہے وہ بالارادہ کرتے ہیں، مرید بھی ہے، اور نمبر 4 وہ عالم بھی ہے۔ کیسے بھائی؟ لفظ اللہ کسے کہتے ہیں؟ واجب الوجود المستجمع لجمیع صفات الکمال، ٹھیک، لہذا اس کو وجود لازمی ہے، جب وجود لازمی ہے تو حی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر دوسری صفت کہ وہ قادر ہے، مرید بالارادہ ہے، تو اور عالم ہے، تو اس لیے کہ حمد کسے کہتے ہیں؟ ہوا ثناء بالجمیل الاختیاری، کسی کی اختیاری خوبیوں پر اس کی تعریف کرنا، تو گویا جو اللہ کر رہے ہیں وہ اپنے اختیار سے کر رہے ہیں، تو قادر بھی ہے اور مرید بالارادہ بھی ہے۔ سمجھ میں بات آئی نہیں؟ اور جو آدمی اپنے اختیار سے کرتا ہے تو اس پر علم بھی ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، تو اللہ عالم بھی ہے۔ یہ بات میری سمجھ میں آ گئی آپ لوگوں کو؟ دیکھیں، وفیہ اشعار، اس میں یہ اشارہ ہے بأنہ تعالی حی قادر، اللہ تعالی حی ہے، قادر ہے، مرید یعنی اپنے جو فعل کرتا ہے وہ ارادے سے کرتا ہے، عالم عالم، اذ الحمد لا یستحقہ، اس لیے کہ حمد کا مستحق نہیں ہوتا الا من کان ھذا شأنہ، مگر وہ جس کی یہ شان ہو، جس کی یہ کہ وہ حی ہو، قادر ہو، مرید ہو، اور کیا ہو؟ عالم۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی یہاں تک؟ اب الحمد کے اندر 2 قراءتیں اور ہیں، 2 قراءتیں، ایک حسن بصری رحمہ اللہ کا ہے کہ دال کو لام کے تابع بنا کر اس پر بھی کسرہ پڑا جائے، الحمدللہ، اور دوسرا یہ کہ لام کو دال کا تابع بنا کر اس پر ضمہ پڑا جائے، الحمدللہ۔ یہ 2 قراءتیں اور ہیں۔ وقرئ الحمدللہ باتباع الدال اللام، لام کو کس کا تابع بناتے ہوئے؟ وبالعکس، اور اس کا عکس کرے، تنزیل اللہما، ان دونوں۔ اب کسی نے اعتراض کیا کہ ایک حرکت کو دوسرے کا تابع کرنا یہ تو ایک کلمے میں ہوتا ہے، کس میں ہوتا ہے؟ اور یہ تو 2 کلمے ہیں، الحمد الگ ہے، للہ شکر الحمدللہ۔ تو یہاں لام کی حرکت کو دال کے تابع کرنا یا دال کے حرکت کو لام کے تابع کرنا یہ تو سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ تو ایک کلمہ نہیں ہے۔ تو جواب دے رہے یہ بمنزلہ ایک کلمے کے ہیں، چونکہ جہاں حمد ہوتا ہے وہاں لفظ اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ بمنزلہ ایک کلمے کے ہیں۔ فرمایا تنزیل اللہما، ان کو اتارتے ہوئے، من حیث انہما یستعملان معا، کہ یہ دونوں ایک ہی ساتھ استعمال ہوتے ہیں، منزلۃ کلمۃ واحدۃ، ایک ہی کلمے کے مرتبے میں۔